بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قمر باز بھٹی۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں مولانا آغا ندیم عباس بلوچ صاحب۔ معزز ناظرین، 10 رمضان المبارک کا دن جو کہ منسوب ہے رحلت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، میں سب سے پہلے قبلہ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جس طرح کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کی زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ کو ملی، ایسی کوئی بھی خاتون نبی معظم کو نہیں ملی۔ آپ جناب خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے کیا بیان فرمائیں گے؟ ان کی زندگی، ان کی شخصیت کے حوالے سے کیا بیان فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی حیات بابرکات پہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی خاتون پہ بات ہوتی ہے تو کچھ خواتین وہ ہوتی ہیں جو شریک حیات ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو شریک مقصد ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ صرف آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شریک حیات نہیں بلکہ شریک مقصد ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقصد ہے وہ دین الہی کی ترویج اور لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، اور اس ترویج اور پیغام کی خاطر جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی پوری دولت قربان کی۔ بے شک۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اس جو غریب، یتیم اور مسکین کو پالے اسے اسلام کہتے ہیں، اور جو اسلام کو پالے اسے خدیجہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب چونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے جناب خدیجہ کا تجارت کے حوالے سے وہ معاشرہ جس معاشرے میں خاتون اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، جہاں خاتون کی کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، اس معاشرے میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا بحیثیت خاتون ایک تجارت کا اتنا بڑا ایک سلسلہ تھا کہ ان کے تجارت کے اونٹ یمن اور شام تک جاتے تھے۔ سبحان اللہ جی۔ اور اس معاشرے میں جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شرافت، دیانت اور امانت کا تذکرہ سنا تو اپنے غلام میسرہ کو بھیجا کہ انہیں کہیے کہ ذرا میرا مال بھی لے کے جائیں۔ تو جیسے ہی غلام میسرہ آیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام مال لے جانے کے لیے تیار ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مال لے کے گئے اور راستے میں وہ بڑا جلدی بک گیا اور واپس آئے تو جناب خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے پوچھتی ہیں کہ تو نے کیا مصطفیٰ میں کوئی عیب پایا ہے؟ تو جناب میسرہ یہی فرما رہے ہیں کہ بی بی کیا اس کا میں عیب بیان کروں، جہاں دھوپ ہوتی تھی وہاں بادل سایہ کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ اور اگر سنگریزوں کو ہاتھوں پہ لیتے تھے تو وہ درود کی صدائیں دیتے تھے۔ کہا میں اس کا عیب پوچھ رہی ہوں۔ کہا اس کا عیب یہ ہے کہ وہ بے عیب۔ سبحان اللہ۔ اور جب اس بے عیبی اور امانت کا ذکر بی بی نے سنا تو پھر ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ان کے ذریعے سے پیغام شادی کا بھجوایا، اور پھر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہ پہلی بیوی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب جناب خدیجہ کی شادی ہوئی، اور کمال لطف ہے کہ اس شادی میں نکاح خواں سرکار حضرت ابو طالب تھے، اور سرکار ابو طالب نے جو خطبہ نکاح پڑھا اس خطبے کا پہلا لفظ یہ تھا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل۔ سبحان اللہ، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں سے پیدا کیا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب جناب خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی کے بعد جناب خدیجہ نے، یعنی میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد ترویج دین تھا، اس کے لیے جناب خدیجہ نے بہت بڑا ایک جملہ کہا جو تاریخ میں آج بھی ان کی دین سے محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مقصد کی ایثار اور قربانی کا گواہ ہے۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے سرتاج، پورا عرب میرا مقروض ہے، آپ کعبہ کی ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں اور وہاں ایک پردہ بنا، میں پردے کے اندر بیٹھتی ہوں اور آپ پردے کے باہر بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ پورا عرب میرا مقروض ہے، وہ آپ کا کلمہ پڑھتا جائے گا، میں قرض معاف کر دوں۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ تو جن کے قرض کی معافی کے حوالے سے عرب میں اسلام کی ترویج ہوئی، سبحان اللہ۔ وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ اچھا قبلہ، یہاں اگر ایک دو اور ہم اگر روشنی ایک دو حوالے سے آپ سے گزارش کریں گے قبلہ، جس طرح اور بھی بہت ساری ازواج مطہرات ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، لیکن آپ اس حوالے سے بی بی کو کیا امتیازی، بی بی خدیجہ الکبریٰ کو کیا ایسی امتیازی حیثیت حاصل تھی کہ جب تک بی بی خدیجہ الکبریٰ حیات رہیں، زندہ رہیں، نبی معظم نے کوئی اور دوسری شادی نہ کی؟ اس حوالے سے قبلہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی زوجیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں آتی ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے۔ بے شک۔ اسے ام المومنین کے لقب سے قرآن نے نوازا ہے سبحان کہ وہ اللہ۔ مومنوں کی ماں ہے اور امت کی ماں ہے۔ جناب خدیجہ وہ ام المومنین ہیں کہ جن کا ایک جملہ خود تاریخ میں گواہ ہے کہ ایک تو وہ فضیلت جو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی ہم تذکرہ جناب خدیجہ کرتے، ہم کرتی خود، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑا خوش ہوتے۔ سبحان اللہ جی۔ اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بچپن کی سہیلی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، تو حضور جب بھی مال غنیمت کا حصہ آتا تھا جی، تو اس سہیلی کو ضرور دیتے تھے سبحان اللہ۔ کہ وہ خدیجہ کی سہیلی ہے، یعنی اتنا ایک سلسلہ تھا جناب خدیجہ سے تعلق کا۔ اور پھر جناب خدیجہ کا خود ایک جملہ گواہ ہے کہ جب عرب کی عورتوں نے بی بی خدیجہ کو تانا دیا کہ تجھے مصطفیٰ سے شادی کر کے کیا ملا ہے، تیرے مال گئے، جواہرات گئے، تیرا سب کچھ گیا، تو جناب خدیجہ نے فرمایا کہ میرا مال گیا، سب کچھ چلا گیا، مجھے تمہیں کیا معلوم میں نے مصطفیٰ سے شادی کر کے کھویا کیا ہے، پایا کیا ہے، اس سے بڑی مجھے کیا عزت ملے گی کہ میں مال جواہرات سب کچھ میرے چلے گئے، مگر فاطمہ جیسی بیٹی میں گود میں لے کر حسنین کی ماں کی بھی ماں بن گئی۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس سے آگے ہم کیا کہیں گے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اس بی بی کا نام ہے کہ جس کی گود میں پلنے والی بیٹی زمانے میں فاطمہ زہرا نظر آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اور ایک بات ذہن عالی میں محفوظ رکھیے گا کہ، اور یہ ناظرین تک بھی میں بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے نسل اور نسب کی امانت داری جو ہے وہ عورت کے پاس ہے۔ بہت خوب، بے شک قبلہ، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک۔ یعنی اگر خاتون امینہ ہوگی تو نسب اور نسل کی امینہ بنے جی، گی بے اور شک۔ وہ امانت داری کرے گی۔ کیا امتیاز ہے جناب خدیجہ کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، دیکھیں نا باقی جتنے انبیاء ہیں سب کی نسل بیٹے سے چلی ہے، جی، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی جناب فاطمہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل بیٹی سے چلی ہے۔ جی، بے شک، بے شک۔ بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ قرآن پورا قصہ نعت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی ہے پورا بے قرآن۔ شک، سبحان اللہ۔ قرآن کبھی آقا کو مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی سراج منیر کہتا ہے، کبھی آقا کے سفر پہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ وغیرہ وغیرہ۔ پورا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے پڑھ رہا ہے، لیکن
مجھے جو سب سے زیادہ قرآن میں حضور کی جتنی نعتیں ہیں ان نعتوں میں سے سب سے زیادہ جو مجھے نعت پیاری لگتی ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سبحان اللہ، بے شک، اے میرا مصطفیٰ خدا تجھے ان قریب ایسا عطا کرے گا کہ تو خدا پہ راضی ہو جائے گا۔ بے شک، اور پھر اس عطا کی تفسیر آگے پھر صورت میں بیان کی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سبحان اللہ، یعنی وہ عطا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اللہ تجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کرے گا جس سے تیری نسل چلے سبحان اللہ، گی، بے اور شک، تیرا دشمن جو ہے وہ بے اولاد رہے گا، تو صاحب اولاد ہو جائے گا۔ بے شک۔ اچھا قبلہ، اب تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انتہائی مالدار خاتون تھی، ناز و نم میں زندگی گزاری، لیکن تاریخ نے قبلہ یہ دیکھا کہ شیب ابی طالب کا دور بھی آیا، تو قبلہ شیب ابی طالب میں جس طرح بی بی نے زندگی بسر کی، اس حوالے سے آپ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ اس کو ہم یوں تقسیم کرتے ہیں کہ یوں کہیے گا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تخت سے قید خانہ تک پہنچی دین مبین کے لیے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایثار اور قربانی کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ تو شیب ابی طالب کو انہوں نے ایک قید خانے کی صورت میں بنا لیا تھا، اور شیب ابی طالب میں فاقے گزارے، سب کچھ وہاں برداشت کیا، جن کے غلام تھے غلام نہ رہے، فاقہ کشی پہ بات آ گئی، لیکن وہ فاقہ کشی برداشت کی صرف اس لیے کہ دین پہ ایثار اور قربانی جاری و ساری رہے، سبحان اللہ، اور اس قربانی کا صلہ اللہ نے یوں دیا کہ دیکھیے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرا مصطفیٰ تو تنگ دستہ، ہم نے تجھے غنی کیا۔ سبحان اللہ، یعنی خدیجہ کی دولت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچی تو اللہ کہہ رہا ہے یہ خدیجہ کی دولت نہیں، اللہ غنی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، تو جس کے کام کو خدا اپنا کام کہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ دیکھیں، تاریخ میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کا مختلف زندگی کے پہلوؤں سے بڑا اثرات رہے تاریخ پہ۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک عورت کے طور پہ آج کے معاشرے میں اگر بی بی کو ہم دیکھیں تو بی بی عالم نسواں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا پیغام دیتی ہیں، نظر آتی ہیں آپ کو اس حوالے سے کہ یعنی بی بی کا کردار قبلہ عورتوں کے حوالے سے کیسا رہا؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بحیثیت ایک زوجہ کے، بحیثیت ایک بیوی کے، بحیثیت ایک ماں کے، یہ خاتون کے کردار پہ جب نظر دوڑاتے ہیں، بیٹی، بیوی اور ماں، یہ تین کردار ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان کرداروں پہ جب جناب خدیجہ کی حیات طیبہ پہ گفتگو ہوتی ہے تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ بحیثیت بیوی، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا ایک جلوت میں رہنا ہے اور ایک خلوت میں رہنا ہے۔ جی بے شک۔ جلوت میں وہ جیسا بھی پرہیزگار ہو، جیسا بھی ہو، وہ تو اس کا سامنے کا چہرہ ہے، ایسے ہی، لیکن اس کی تنہائی میں سب سے زیادہ اس کو اس کی زوجہ جانتی ہے۔ بے شک، جی اس میں کوئی شک نہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خلوت کی ساتھی جناب خدیجہ، وہ عظیم ان کا کارنامہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جناب خدیجہ کی قبر میں خود لیٹتے ہیں، سبحان اللہ، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے پھر یہ فرما رہے ہیں کہ آمنت بھی خدیجہ، خدیجہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائیں جب سارا عرب کفر اختیار کیے ہوئے تھا، اللہ، خدیجہ اس وقت اپنی دولت مجھ پہ نچھاور کر رہی تھی جب لوگ تنگ دستی کے تانے دے رہے تھے۔ یہ وہ قصیدہ ہے جو خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب خدیجہ کی قبر میں پڑھا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کے حوالے سے یہ ایک ایثار اور قربانی نہ سامنے نظر آتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ جیسے بڑا پیارا فرمان مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اچھی بیوی، چونکہ بحیثیت بیوی ایک کردار ہے جی بے شک خاتون کا،
ایسے ہی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ایک اچھی بیوی جو ہے وہ اپنے غریب شوہر کو بھی بادشاہ بنا دیتی، سبحان اللہ، بے شک، اور اگر اچھی نہ ہو تو بادشاہ شوہر کو بھی غلام بنا دیتی. ایسے ہی تو یہ کمال جو ہے بحیثیت خاتون جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے وہ کمال ہے کہ جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. اور پھر دوسری بات، تاریخ کے الفاظ اور اوراق گواہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب جس سال میں وصال فرما گئے ہیں اس سال کو عام الحزن کہا ہے، غم کا سال. جی جی پورا سال غم منایا ہے. اور اس غم کے حوالے سے تاکہ زمانے والوں کو واضح ہو جائے کہ ایک بہت ہی محسن اسلام بھی اس دنیا سے گئی ہے، اور ایک محسن جناب ابو طالب کی صورت میں جو اسلام کا محسن ہے وہ اس دنیا سے گیا ہے. تو لہذا پورا سال کو غم کا سال منائے. قبلہ، جس طرح آپ نے ناظرین آپ نے قبلہ آغا ندیم عباس بلوچ صاحب کی یہ تقریر اس حوالے سے جناب خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے سنی، جو روشنی ڈالی انہوں نے. قبلہ بی بی کے حوالے سے ان کی جو زندگی کے آخری ایام تھے، یعنی بی بی کی جو رحلت تھی قبلہ، اس حوالے سے تاریخوں میں بہت کچھ لکھا گیا. آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، یہ تو واضح ہے، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ شیب ابی طالب میں جب رہیں 3 سال گزارے، وہاں فاقہ کشی تھی آپ کی، وہاں ایک بیماری کی حالت ہو گئی اور صحت ناساز ہو گئی، اور اس کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا. اور یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا جو وصال ہے وہ حضور نے غم منایا ہے، یعنی اس کو غم کا سال میں نے پہلے عرض کیا کہ منایا ہے. وہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عام الحزن یعنی غم کا سال منایا جی، اور ان کا وصال کر جانا اور دنیا سے چلے جانا. اور پھر میں یوں کہوں گا کہ جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب یہ وہ 2 ہستیاں ہیں مکہ میں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ساتھ دیا ہے کہ سرکار ابو طالب نے کافروں سے بچایا، بے شک، اور جناب خدیجہ نے اپنی دولت خرچ کی ہے، سبحان اللہ. اور اللہ نے پھر دونوں کو ایک اجر عطا کیا ہے. ابو طالب کو بیٹا دیا ہے اور خدیجہ کو بیٹی دی ہے. ابو طالب کا بیٹا کعبہ میں آیا اور خدیجہ کی بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں آئی. اور بڑا پیارا جملہ مجھے طاہر القادری صاحب کا بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے فرمایا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فرمایا کہ یاد رکھیے جتنے بڑے گھر کی بیٹی ہو اتنے بڑے گھر کا بیٹا. سبحان اللہ، جب بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں آئے تو پھر بیٹا خدا کے گھر میں آئے، سبحان اور اللہ، پھر دونوں کی شادی کی، اور پھر اس شادی کا قصیدہ قرآن میں پڑھا. بے شک، یہ احسان خدیجہ کا اجر ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ نے 2 سمندر جاری کی، ایک بحر عصمت ہے، ایک بحر امامت ہے، ایک کا نام علی ہے اور ایک کا نام فاطمہ ہے. ان سے 2 ہیرے پیدا کیے، ایک زمانے میں حسن نظر آیا اور ایک زمانے میں حسین نظر سبحان آیا. اللہ، سبحان. قبلہ بی بی جب دنیا سے رخصت ہونے لگی، آخری ایام تھے، آخری لمحات میں تاریخ نے کچھ لکھا اس حوالے سے کہ بی بی نے وہ جو کفن کے حوالے سے بات کی تھی جناب فاطمہ الزہرا، وہ قبلہ اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو آخری ایام جو بی بی کے تھے، رحلت کے بالکل قریب جب دنیا سے رخصت ہونے لگی، اس پہ روشنی. الفاظ ملتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کا کفن دیا ہے جناب خدیجہ، سبحان اللہ، خود اپنی چادر کا کفن دیا ہے، اور خود جناب خدیجہ کی چادر، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی قبر میں خود آقا لیٹے ہیں جی، اور خود تعویذ قبر بند کیا ہے، اور پھر خود قبر پہ کھڑے ہو کے جناب خدیجہ کے احسانات اور ان کی دین پہ جو قربانی ہے اس کا خود قصیدہ پڑھا ہے. میں نے پہلے عرض کیا، سبحان اللہ، سبحان. تو اس سے بڑی اور کیا قربانی ہوگی کہ بلکہ یوں کہہ دوں کہ پوری کائنات اللہ سمیت جس کے قصیدے پڑھے، جس کی نعتیں پڑھے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور مصطفیٰ جس کے احسانات اور جس کی عظمتوں کے ترانے پڑھیں اسے خدیجہ الکبریٰ. سبحان اللہ. ناظرین، آپ کے سامنے موجود تھے آج کے ہمارے مہمان گرامی جناب قبلہ آغا ندیم عباس بلوچ صاحب، جو کہ 10 رمضان المبارک کے حوالے سے رحلت جناب ملکۃ العرب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اور تاریخ کے اوراق میں سے بیان فرما رہے تھے، ان کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے، اور جو قربانیاں
بی بی سلام اللہ علیہ نے اسلام کے حوالے سے اپنی زندگی میں پیش کی۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آج کی ہمارے اس دور میں خواتین کو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ آپ کی اس تشریف آوری کا ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں، اور انشاءاللہ بتوفیق پروردگار عالم ہم جلد ہی اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ قمر عباس بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کے ماہ رمضان میں کی گئی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔